بقرعید کے دن ایک ماں نے اپنی 8 سالہ بیٹی کا قتل کر دیا۔ ابھی جو گزری ہوئی بقرعید ہے کہ لوگ قربانی میں ملوث تھے، لوگ قربانی کر رہے تھے، ایک عورت اپنی بچی کو اپنے بھائی کے گھر لے جاتی ہے، یعنی کہ وہ بچی اپنے ماموں کے گھر جاتی ہے، اور وہ ماموں کے یہاں قربانی والا ماحول تھا۔ بچی ماں سے پیسے مانگتی ہے کہ مجھے چیز کھانا ہے، تو ماں نے 50 روپے بچے کو دیے اور وہ بچی باہر چلی گئی، اور 3 گھنٹے گزر گئے، وہ بچی نہیں ملی۔ 3 گھنٹے کے بعد بچی کی ماں نے اپنے بھائی سے کہا کہ دیکھو وہ بیٹی نہیں مل رہی ہے، اور 3 گھنٹے ہو گئے وہ کھوئے ہوئے۔ تو بہرحال اس کو ڈھونڈا گیا، جب بہت زیادہ ڈھونڈنے کے بعد ایک کھیت میں اس بچی کی باڈی ملتی ہے، اور وہ بچی زندہ نہیں تھی، وہ بچی مر چکی تھی، اس بچی کو مارا جا چکا تھا۔ تو سارا رونے روحانے کا ماحول بن گیا، پولیس کو خبر ہوئی، پولیس نے اس باڈی کو اپنے انڈر میں لیا، پوسٹ مارٹم ہوا۔ اس کے بعد جب رپورٹ سامنے آئی اور پولیس نے جب تفتیش کرنا شروع کیے، تو جب اس ماں کا موبائل چیک کیا گیا تو ماں کے موبائل میں جو سب سے زیادہ جس سے کانٹیکٹ میں وہ ماں تھی، اس کو بلایا گیا۔ تو بہرحال بڑا طویل معاملہ چلنے کے بعد خلاصہ یہ نکلا کہ پولیس نے تفتیش کے بعد اس عورت کو پکڑا، اور پتہ یہ چلا جب اس عورت کی خطرناک طریقے سے ٹھکائی لگائی گئی ہے، تو اس عورت نے قبول کیا ہے کہ میں نے ہی اپنی بچی کو قتل کیا ہے، اور اس بچی کو قتل کرنے کی جو سازش بتائی ہے وہ یہ بتائی ہے کہ ہم نے اس بچی کو لے جا کر کھیت کے اندر مارا، اور مارنے کے بعد اس کی باڈی کے اوپر، جب یہ بچی مر گئی تو اس کی باڈی کے اوپر ہم نے کچھ کھروچے ڈال دیے، کچھ کھروچ ڈالے، اسکریچ ڈال دیے، تاکہ دیکھنے والوں کو یہ لگے کہ شاید اس بچی کے ساتھ زبردستی کی گئی ہے اور اس بچی کو قتل کر دیا گیا ہے۔ لیکن اس سے پوچھا گیا کہ تو نے ایسا کیوں کیا؟ تو اس نے بتایا کہ ہم ایک لڑکے سے محبت کرتے ہیں، اور ہمارا شوہر ہم سے تعلق نہیں رکھتا ہے، ہمارے شوہر سے ہمارا تعلق ختم ہو چکا ہے، اور ہمیں ایک لڑکے سے محبت ہو گئی، اور وہ لڑکا ہمارے ساتھ یہ شرط رکھ رہا ہے کہ جب تک تم اپنی بچی کو اپنی زندگی سے نہیں نکالو گے، جب تک کہ ہم تمہیں ایکسیپٹ نہیں کر سکتے، یعنی اس بچی کے ساتھ ہم تمہیں قبول نہیں کریں گے۔ تو اس ماں کے اوپر عشق کا جو اس کے ساتھ سمبند میں وہ رہی ہے، تعلقات میں رہی ہے، اتنا زیادہ بھوت چڑھا ہوا تھا کہ اس نے اپنے بوائے فرینڈ کو پانے کے لیے، اپنے بوائے فرینڈ کے قریب جانے کے لیے اس نے اپنی بچی کو ہی قتل کر دیا۔ اس کو تو ماں بولتے ہوئے شرم آ رہی ہے، ایسی عورت کو ماں نہیں ہو سکتی۔ یہ ڈائن، چڑیل، جتنا خطرناک آپ نام دے سکتے ہو نا ایسے ظالمہ کو، وہ نام آپ دے سکتے ہیں، کیونکہ یہ ماں کے نام پر ایک دھبا ہے۔ یہ ماں نہیں ہوتی ہیں، یہ اس طرح کی جو کرتوتیں سامنے نظر آ رہی ہوتی ہیں، یہ اصل میں وہ، کیونکہ ماں کا رشتہ تو بڑا عجیب ہوتا ہے، ماں تو بڑی محبت کرنے والی ہوتی ہے۔ تو ایسی عورتوں پہ لعنت ہے جو اپنی خوبصورت زندگی کو، اپنے کسی کے انٹرفیئر ہو جانے سے اپنی خوبصورت لائف کو برباد کرتی ہیں۔ تو یہ میرا ٹاپک نہیں ہے نیوز بتانا یا اس طرح کے واقعات بتانا، لیکن میں وہ بات بتاتا ہوں کہ جس سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے کہ ہماری لائف میں اگر کہیں سے بھی کوئی انٹرفیئر ہونے کی کوشش کر رہا ہے تو ہم اس کو وہیں پر روک تھام کر دیں، اس کو وہیں پر روک دیں، اس کو آگے نہ بڑھنے دیں، ورنہ انسان کا ذہن اور دل و دماغ سب کچھ برباد ہو جاتا ہے، سب کچھ خراب ہو جاتا ہے، اس کے گھر برباد ہو جاتے ہیں، گھر اجڑ جاتے ہیں۔ اس ٹائم اکثر لوگ مسجد اور مدرسوں کو توڑنا اور گرانا چاہتے ہیں، تو ایسے میں ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے مسجد اور مدرسوں کو قانونی طور پر مضبوط بنائیں۔ اس سے پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ ایسے میں ہم ایک ایسا اسکول پلس مدرسہ بنانا چاہتے ہیں جس میں بچے اسکول کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم، حفظ، عالم کا کورس اور قرآن پڑھنا سیکھ سکیں۔ اتنا بڑا کام اکیلے بالکل بھی ممکن نہیں ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا پیسہ صحیح جگہ پر لگے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اس کا ثواب قیامت تک ملتا رہے، تو پھر آپ ضرور اس مدرسے، اس اسکول میں تعاون کریں تاکہ قیامت تک اس کا ثواب آپ کو ملتا رہے، کیونکہ جب تک اسکول اور مدرسے میں لوگ پڑھتے رہیں گے، تعلیم حاصل کرتے رہیں گے، جب تک انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب عطا کرتا رہے گا۔ اگر آپ چاہیں تو اپنے مرحومین کے نام سے ایصال ثواب کے طور پر بھی دے سکتے ہیں، تو اس کے لیے سب سے پہلے ایسی زمین کی ضرورت ہے جس میں ہم یہ پروجیکٹ تیار کر سکیں جو قانونی طور پر مضبوط مانا جائے۔ تو اس لیے آپ لوگ کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ تعاون کریں اور بار بار تعاون کرتے رہیں تاکہ ہم اپنے اس نیک مقصد میں کامیاب ہو سکیں۔ یہ کوئی فراڈ نہیں ہے، دھوکہ نہیں ہے۔ آپ چاہیں تو آپ آ کر خود یہاں پر وزٹ کر سکتے ہیں، آ کر دیکھ سکتے ہیں کہ الحمدللہ کس طرح سے یہاں پر کام ہوتے ہیں، کس طرح سے دینی کام، ملی کام، قوم کے کام، سماجی کام ہوتے ہیں۔ خود آ کر آپ وزٹ کر کے اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ تو اسکرین پر جو آغازیہ ویلفیئر سوسائٹی کا اکاؤنٹ نمبر اور اسکینر نظر آ رہا ہے، اس پر آپ زیادہ سے زیادہ تعاون ضرور کریں۔